ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور اس کے حلقے میں نئے شہر شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں میں حکومت مخالف احتجاج جاری ہے۔ بڑھتی ہلاکتوں کی تعداد سے امریکی مداخلت کے خدشات کو تقویت مل رہی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ ناظرین، ایران میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے عوامی احتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ دارالحکومت تہران سے اٹھنے والی یہ آواز اب ملک کے بیشتر حصوں تک پھیل چکی ہے۔ تازہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں کہ عوامی بے چینی اب ایک وسیع قومی بحران کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ان مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 29 مظاہرین اور 2 سیکورٹی اہلکار شامل ہیں، جبکہ افسوسناک طور پر 4 بچے بھی اس خون ریز صورتحال کا شکار ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری احتجاج کے دوران اب تک 1200 سے زائد افراد حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ہلاکتوں کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ہی عالمی سطح پر تشویش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر امریکہ کی ممکنہ مداخلت کے خدشات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل خبردار کر چکے ہیں کہ اگر تہرانی حکومت نے پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کا راستہ اختیار کیا تو امریکہ نے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا۔ ٹرمپ اس بیان پر ایران کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور اسے داخلی مداخلت قرار دیا ہے۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے حالیہ خطاب میں مہنگائی، بے روزگاری اور ڈالر کے مقابلے میں کرنسی کی قدر میں کمی پر عوامی غصے کو قابل فہم قرار دیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان حالات کو ہوا دینے میں ملک کے دشمنوں کا بھی کردار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ احتجاج ایک جائز حق ہے، لیکن احتجاج اور بدامنی میں فرق ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق مظاہرین سے بات چیت ممکن ہے اور ایسا حکام کو کرنا چاہیے، لیکن ہنگامہ آرائی اور تشدد میں ملوث عناصر سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق موجودہ احتجاج کو 2022 میں نوجوان خاتون مہسا امینی کی حراست میں ہلاکت کے بعد ہونے والے ملک گیر مظاہروں کے بعد سب سے بڑا عوامی رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بار احتجاج کی بنیاد معاشی بدحالی، مہنگائی اور روزمرہ زندگی کے ناقابل برداشت اخراجات بنے ہیں، جو براہ راست عام شہری کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ آیا ایرانی حکومت اس عوامی غصے کو مذاکرات اور اصلاحات کے ذریعے ٹھنڈا کر پائے گی، یا پھر بڑھتی ہلاکتیں اور عالمی دباؤ اس بحران کو مزید سنگین رخ دے دیں گے؟ ایران اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہر فیصلہ نہ صرف داخلی استحکام بلکہ خطے اور دنیا کی سیاست پر بھی گہرا اثر مرتب کر سکتا ہے۔ یہ خدشات اس لیے بھی مضبوط ہو رہے ہیں کہ حالیہ عرصے میں امریکہ نے وینزویلا میں فوجی کارروائی کے بعد وہاں کی صورتحال کو عالمی سطح پر ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف گرین لینڈ پر کنٹرول کی بات نہیں کی بلکہ ایران کو بھی کھلے الفاظ میں خبردار کر چکے ہیں کہ اگر پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد ہوا تو امریکہ خاموش نہیں رہے گا۔ وینزویلا میں کارروائی، گرین لینڈ کو لے کر دھمکیاں اور اب ایران پر سخت بیانات ایک ہی حکمت عملی کا حصہ ہیں، جس کا مقصد امریکی اثر و رسوخ دوبارہ مضبوط کرنا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں چین اور روس کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ ایران چین کا ایک بڑا توانائی شراکت دار ہے، جبکہ روس کے ساتھ اس کے فوجی اور اسٹریٹجک تعلقات مضبوط ہیں۔ ماہرین کے مطابق چین ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور روس ایران کو دفاعی اور سفارتی سطح پر سہارا دیتا ہے۔ چین اور روس کا اتحاد امریکی عالمی دباؤ کے مقابلے ایک بلاک کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اسی لیے امریکہ ایران کے اندرونی احتجاج کو محض ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک موقع کے طور پر بھی دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، اصل سوال یہ ہے، کیا ایران چین روس کی حمایت سے امریکی دباؤ کا مقابلہ کر پائے گا، یا پھر وینزویلا کے بعد ایران اگلا بڑا میدان بننے جا رہا ہے؟ اور کیا گرین لینڈ ایران تک امریکی جارحانہ بیانات دنیا کو ایک نئی سرد جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ ایران میں مہنگائی
کے خلاف احتجاج اب صرف عوام اور حکومت کے درمیان معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ امریکہ، چین اور روس کے درمیان عالمی طاقت کی نئی کشمکش کا ایک اہم محاذ بنتا جا رہا ہے۔